الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کی ہے، تو آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا ہوگا کہ ان آیات کے اندر صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ پچھلے تقریباً 3-4 دنوں سے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہاں پر کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہماری زبان اتنی کام نہیں کرتی کہ ہم صحابہ کرام کی مقامات کو بیان کر سکے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کا ایمان کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ ان جیسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائیں پھر کامیاب ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کہا گیا ہے اگر ہم وہ ایمان لائیں جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں، صحابہ کرام کا جو مقام ہے، جو ایمان ہے، وہ معتبر ہے۔ دیکھا جائے ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی معتبر ایمان نہیں۔ اب یہ موقع وہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں کچھ کی جائیں۔ آپ حضرات نے سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ابھی محرم الحرام شروع ہوا ہی ہے، تو اس کے اندر مختلف جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ کھلا صحابہ کرام کا نام لے لے کر ان کی
شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ایک ویڈیو آئی تھی، لیکن مجھے اس آدمی کا نام پتہ نہیں، غلط جو بھی ہے اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر سب کے سامنے گستاخی کی، اور اس سے بڑی بدبختی تو یہ ہے کہ وہ تو بدبخت ہے ہی، لیکن جو سامنے بیٹھنے والا خنزیر ہے، بدبخت ہے، اس کو بھی زبان کسی کام نہیں کی، اس نے بھی روکا نہیں اس کو کہ بھئی تم صحابی کی گستاخی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آپ حضرات نے پہلے بھی مختلف مقامات پر مختلف بیانوں میں سنا ہوگا، بلکہ 2-3 جمعے پہلے میں نے ایک حضرت عبداللہ بن مبارک، ایک تابعی ہے، مشہور تابعی، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان کے تاثرات میں نے کچھ بیان کیے تھے آپ حضرات کے سامنے۔ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں حضرت کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ اونچا ہے، وہ زیادہ افضل نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ایک بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، صحابی تو نہیں ہے لیکن تابعی ہیں، تو تابعی بھی یقیناً بڑا ان کا مقام ہے۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے ایک سوال کیا کہ حضرت معاویہ کا مقام مرتبہ زیادہ اونچا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام مرتبہ اونچا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، حیران ہو کر سوال کی، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہاں پر صحابی اور کہاں پر ایک تابعی، یہ تو بڑا ایک فرق ہے، کہاں زمین و آسمان، بلکہ زمین و آسمان کے الفاظ چھوٹے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر ہوں تو وہ الفاظ درست رہیں گے۔ تو انہوں نے جو اپنے الفاظ بیان کیے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک نے، اس فرماتے تھے کہ الغبار الذی دخل عن فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا ہے نا، اس کے ناک میں بیٹھنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ایک تابعی سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ ایک اتنا جواب دیتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام کم ہو گیا، وہ بہت بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، لیکن ایک مقابلہ کیا ہے ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا، کہ صحابی کتنی اونچی درجے کے شان والے ہوتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کے ناک میں بیٹھنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اور تو قرآن کریم کے اندر تو اللہ پاک نے جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اللہ پاک نے مہر لگا دی۔ پھر فرمایا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت کی ہوتی ہے۔ اب خود ہی اب اندازہ لگا دیں کہ صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ مختلف مقامات میں اللہ پاک نے، جہاں سے بھی آپ قرآن کریم تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تو آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کتنی اونچی شان والے تھے۔ اب درجہ صحابیت میں جو ملا ہے ان کو ایسے نہیں ملا
بیٹھے بیٹھائے نہیں ملا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے وہ قربانیاں دی، وہ محنت کی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا، قرآن کریم کے اندر آپ کا سنا ہوگا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ پاک نے جب ان کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ نکلا ہی نہیں، صرف تقوی ہی تقوی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر اور گناہ و نافرمانی سے تمہیں بیزار کر دیا۔ صحابہ کرام کی تو یہ شان ہے، ان کے نزدیک کفر، نافرمانی، گناہ، اس قسم کے بھی گناہ ان سے دور کر دیا۔ آپ حضرات نے ایک جملہ سنا ہوگا انبیاء اکرام کے بارے میں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات معصوم عن الخطا ہے، ان کے ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے، پاک ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جب بات کی جائے ان کو یہ کہیں کہ محفوظ عن الخطا، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو وہ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ ہم لوگ تو ڈٹے ہی رہتے تھے کہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے گناہ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اس لیے آج ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گئے ہوئے۔ صحابہ کرام وہ تھے جو ذرا سی کوئی غلطی، کوئی قرآن پاک ہو جاتی فوراً گڑ گڑاتے، توبہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور پھر اللہ نے جگہ جگہ ان کا ایمان بتایا ہے قرآن کریم کے اندر۔ میں آپ حضرات کو پہلے بھی ایک الفاظ سنائے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے ایک الفاظ ہے لکھے، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دل کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے دل کیسے تھے، بلکہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جب دلوں پر نظر ڈالی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا تمام بندوں سے بہتر پایا، اور اس کو چن لیا اور ان کے دل کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے جب نظر ڈالی ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد جب اللہ پاک نے اور لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد فجعلهم نظراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، کہ تمام لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین پایا، اور پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء خلفاء کے طور پر چن لیا، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے جہاد کرتے تھے۔ ان کے صحابہ کرام کے بارے میں آپ حضرات نے مختلف اقوال سن چکے، قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اور مختلف احادیث کے اندر صحابہ کرام کا ایک اپنے الگ الگ انداز میں مقام مرتبہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کو اتنے اونچے درجے کے لوگ تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی ہی۔ ابھی آپ حضرات نے سنا تھا کہ وہ ایک تابعی کا جو ایک نظریہ ہے، ایک تاثر ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کہ کتنا اونچا درجہ ہے ان کا، تو باقی لوگ تو پھر ان کی پھر کیا ہی شان ہے۔ تو یہ ایک حضرات آپ نے حضرات کو سنا دیا، ایک مختصر سا، آج اتنا وقت نہیں ہے، دیر پہلے ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا